السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی مزمل۔ ناظرین، اسلامی اعتبار سے سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے، اور اس مہینے کو سفر کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عربی زبان میں سفر کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، اور مظفر کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم اور محرم سے پہلے کے 2 مہینے یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ جن میں عظمت کی وجہ سے صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نہیں جاتے تھے، یعنی قتل و قتال پر نہیں جاتے تھے، جہاد میں نہیں جاتے تھے۔ تو جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا تو سفر کے مہینے میں صحابہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کرتے اور اللہ کے راستے میں نکل جاتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں مرد حضرات گھروں میں نہیں ہوا کرتے تھے، یہ پورا خالی مہینہ ہوتا تھا، یعنی صحابہ اللہ کے راستے میں نکل جاتے، اپنے گھروں میں نہیں رہتے تھے۔ تو اسی لیے اس مہینے کو کہتے ہیں سفر، یعنی خالی مہینہ۔ اور اس کے بعد جو مظفر لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کامیابی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب اللہ کے راستے میں جاتے تو یقیناً ان کے ایمانی حلاوت کی وجہ سے، ان کے ایمانی جذبے کی وجہ سے وہ کامیابی کے ساتھ واپس لوٹتے تھے۔ تو اسی لیے اس مہینے کو کہتے ہیں سفر المظفر، یعنی خالی مہینہ یا پھر کامیابی والا مہینہ۔ اور اس مہینے میں کوئی خاص عبادت بھی نہیں ہے، جیسے محرم کے مہینے میں عاشورے کے روزے رکھنا ہے، یا پھر رمضان کے مہینے میں 30 دن کے روزے رکھنے ہیں اور تراویح پڑھنا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں ایسی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بلکہ جو پہلے سے ہمارے اوپر عبادتیں لازم ہیں بس وہی عبادتیں کرنی ہیں، اس مہینے کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ جب اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں لوگ کن کن رسومات میں گھرے ہوئے ہیں، کیونکہ سفر کے مہینے میں جتنے رسومات پر لوگ عمل کرتے ہیں شاید کہ کسی اور مہینے میں اتنے رسومات نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلی رسم لوگ یہ ادا کرتے ہیں، جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شروع کے 13 دنوں کو ایک رسم کا نام دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں 13 تیزی، یعنی شروع کے 13 دن۔ ویسے تو پورے مہینے کو، پورے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر شروع کے 13 دنوں کو بہت ہی زیادہ منحوس سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان دنوں میں شادیاں نہیں کرتے، اپنے گھروں میں کوئی تقریب مقرر نہیں کرتے، یا پھر کوئی نیا دکان اوپن کرنا ہو تو نہیں کرتے، یعنی کوئی اچھا کام اس مہینے میں اور ان دنوں میں نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان دنوں میں اچھے کام شروع کریں گے تو پھر اس مہینے کی نحوست ہم پر آ جائے گی اور ہمارے اس کام میں نقصان ہوگا، جس کی ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے شروع کے 13 دنوں میں بیمار تھے، اور ان کی بیماری اسی مہینے کی نحوست کی وجہ سے تھی۔ اور دوسری رسم یہ ادا کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جب گزر رہا ہوتا ہے، آخری چہارشنبہ آتا ہے، تو آخری چہارشنبے کے نام سے ہی ایک رسم ادا کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پورے سفر کے مہینے میں جو نحوست تھی وہ آخری چہارشنبے کے دن نحوست ختم ہو جائے گی، جس کی ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس پورے مہینے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 13 دنوں میں بیمار تھے، ان کو صحت ملی آخری چہارشنبے کے دن، کیونکہ اس وقت تک پورے مہینے کی نحوست ختم ہو گئی تھی، تو حضور کو صحت بھی ان دنوں ملی، جس کی خوشی میں یہ لوگ طرح طرح کے پکوان گھر میں بناتے ہیں، کیونکہ یہ نحوست ہم سے ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، اللہ کے نبی کو صحت مل گئی اس وجہ سے کہ نحوست ہمارے اوپر سے ختم ہو گئی، اس وجہ سے بھی طرح طرح کے پکوان گھر میں بناتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک رسم ادا کرتے ہیں،
جبکہ یہ دونوں طرح کی رسمیں بالکل غلط ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کسی دن میں، کسی مہینے میں نحوست نہیں ہے۔ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت یا کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے جس کے اندر نحوست ہو۔ ساری چیزیں نحوست سے خالی ہیں۔ کسی چیز کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ چیز، وہ مہینہ، وہ وقت ہمیں نفع پہنچائے یا پھر ہمیں نقصان پہنچائے۔ دونوں ہی چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ ہی ہمیں نفع دیتے ہیں، اللہ ہی ہمیں نقصان دیتے ہیں۔ کسی دن کے اندر، کسی مہینے کے اندر یا کسی وقت کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے شروع دنوں میں بیمار نہیں ہوئے تھے، بلکہ سفر کے آخری دنوں میں بیمار ہوئے تھے۔ جس وقت یہ آخری چہارشنبہ منا رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام تھے، تو لہٰذا یہ آخری چہارشنبہ منانا یا اللہ کے نبی کی بیماری کی خوشی میں منانے کے طور پر ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ایسی نئی چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور تیسری رسم یہ مناتے ہیں کہ اپنے گھر کی بہو کو اس کے مائکے بھیج دیتے ہیں، اور یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر ہماری بہو ہمارے ہی گھر میں رہی تو پھر اس مہینے کی نحوست اس پر آ جائے گی، جس سے ہمارا بھی نقصان ہوگا اور اس کا بھی نقصان ہوگا۔ جبکہ یہ بھی غلط بات ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کسی دن میں، کسی مہینے میں نحوست نہیں ہوتی، اور لوگ صرف دنوں کو اور مہینوں کو ہی منحوس نہیں سمجھتے، بلکہ بہت ساری چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جیسے راستہ چلتے ہوئے اگر سامنے سے بلی گزر جاتی ہے تو لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی ویسے ہی راستے سے چلے گئے تو پھر اس بلی کی نحوست ہمارے اوپر آ جائے گی۔ اور اسی طرح کوئی دکاندار آدمی ہے، جیسے چائے بیچنے والا ہے یا پھر کھانا بیچنے والا ہے، تو وہ صبح صبح اٹھ کر ایک گلاس چائے اور ایک گلاس پانی راستے پر پھینکتا ہے، اور ایک پلیٹ کھانا وہ راستے پر ڈال کر آتا ہے۔ اس سے یہ تصور کرتا ہے کہ سب سے پہلے جو دکان کی نحوست تھی وہ اس سے ختم ہو جائے گی، اور جو آدمی بھی اس کھانے پر سے، اس چائے پر سے یا پھر اس پانی پر سے گزرے گا، وہ نحوست اس آدمی پر آ جائے گی۔ جبکہ یہ بھی غلط بات ہے۔ اور لوگ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر کے اوپر آ کر الو بیٹھا، جسے ہم گھگو کہتے ہیں، وہ آ کر بیٹھا، 3 مرتبہ پکارا، تو اس سے ہم یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں موت ہونے والی ہے۔ یا پھر ہمارے گھر کی دیوار کے سامنے یا کہیں پر بھی اگر کوا بیٹھ کر کے پکارتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رشتہ دار آنے والے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں خود بھی ان سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔